ہمیں لگتا ہے جس نے سوسائڈ کر لیا اس کی آتما بھٹکتی ہے، اس کی روح بھٹکتی ہے. یہ بکواس باتیں ہیں. یہ بالی ووڈ کی فلموں نے اور سیریلوں نے یہ تصور پیدا کیا کہ بھائی خودکشی کرنے والے اور سوسائڈ کرنے والے کی روح بھٹکتی رہتی ہے. روح نہیں بھٹک سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی روح کے لیے ایک الگ جگہ رکھی ہے اور برے لوگوں کی روح کے لیے ایک الگ جگہ رکھی ہے. نیک لوگوں کی روح کہاں جائے گی؟ علیون میں جائے گی. اور برے لوگوں کی روح کہاں جائے گی؟ سجین میں جائے گی. اور یہ جو دنیا ہے جہاں روح کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوگا، اس دنیا کا نام عالم برزخ ہے. برزخ مینس بیریئر. برزخ کا مطلب دو چیزوں کے بیچ میں جو آڑ ہوتی ہے، جو رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو بیریئر کہا جاتا ہے. تو دنیا اور آخرت کے بیچ میں وہ بیریئر ہے. جو عالم برزخ میں ہے اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کیا مزہ مل رہا ہے، ہم نہیں، اس کا احساس ہم نہیں کر سکتے. اور اگر ہم احساس کرتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عذاب قبر کی آواز اللہ تم کو سنا دیتا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیتے. نبی کو منظر دکھائے گئے تھے. اس لیے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو لَزَهِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تمہارے چہرے سے ہنسی غائب ہو جائے گی اور رات دن تم رویا کرو گے، تمہیں آنسو آئیں گے. جو عذاب قبر کا منظر میں نے دیکھا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے دکھایا گیا. تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، عذاب قبر سے بچنے کی فکر کرو. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہ وہ حدیث بھی اپنے سامنے ہمیں رکھنی چاہیے کہ دو ایسے گناہ تھے جو بڑے معمولی تھے ہماری نظر میں. اللہ کے نبی قبرستان کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے گزرے. آپ نے کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. یعنی عوام کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں وہ گناہ بڑا نہیں ہے، مگر اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے. پہلا گناہ اما احدهما فكان لا يستتر من بوله. اس میں سے ایک انسان جو تھا یہ پیشاب کرنے کے ٹائم پردہ نہیں کرتا تھا. پیشاب کرنے کے کہیں راستے میں کھڑا ہوا، پینٹ کی زپ کھولا، پیشاب کرنے لگا. یہ کتوں اور گدھوں کا طریقہ ہے، یہ انسان کا طریقہ نہیں. اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے، پیشاب اور پاخانہ کے لیے کبھی جاتے تھے تو دور جاتے تھے، اور جب تک آپ زمین کے بالکل قریب نہ جاتے تھے آپ اپنا تہبند نہیں اٹھاتے تھے، پردے کا اہتمام فرماتے. اس لیے پیشاب کرنے کے ٹائم اور قضائے حاجت کے ٹائم جو بے پردگی کرتا ہے اس کو عذاب قبر ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے لا یستنزہ من البول. یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پیشاب کے قطروں سے بچا نہیں کرتا تھا. جو پیشاب کے قطروں کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا اور پیشاب کہیں بھی کرے گا اور کپڑوں پر پڑے، بدن پہ پڑے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اس کو عذاب قبر ہوگا. اور دوسرا کون ہوگا؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. اور دوسرا انسان جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ چگل خور تھا. چگل خور تھا. اور چگل خور کس کو کہتے ہیں؟ چگل خور اس کو کہتے ہیں کہ اگر میرا کسی سے جھگڑا ہے تو میری بات آپ اس کو پہنچا رہے، اس کی بات مجھے پہنچا رہے.